کہ اللہ رب العزت نے یہ شان اب سمجھ گئے، اب آپ کو کوئی ادھر ادھر کر سکتا ہے حضور کے خاتم النبیین کے حوالے سے؟ بتائیں کوئی ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ میں نے بڑے آرام سے آسان سی مثالوں سے آپ کو سمجھا دیا کہ بھائی اگر ممتا بدل سکتے ہو تو بدل کے دیکھ لو. بھائی جہاں سے تمہاری ابتدا ہوتی ہے، آگے سنیں، عربی کا مقولہ ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف ہی لوٹتی ہے. جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہیں پہ انتہا ہوتی ہے. حضور کے نور سے سلسلہ انبیاء کا کی آغاز ہوا تھا اور حضور کی بارگاہ کی بعثت سے سلسلہ انبیاء کا خاتمہ ہو رہا. اب قصر نبوت مکمل ہو گیا. اب آخری دوسرا نقطہ صرف اس پہ تھوڑا سا وقت لگائیں گے. اب فرمایا، یہ بڑے خوبصورت ایک نقطہ ہے، کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اس نقطے پر بھی تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ، صرف مرد نہیں کہا، بالغ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. یہ کہہ کر پھر فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبی. ایک شان عطا کی، ایک فضیلت عطا کی، اور کسی کو شک ہونے لگا کہ شاید دوسری فضیلت میں کوئی کمی واقع ہونے لگی ہے. کیونکہ جب انبیاء آئے تھے، نبی میں سے کوئی نبی ایسے بھی تھے کہ جد بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی، سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی نبی، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام بھی نبی. اب کوئی یہ نہ بدبخت سوچ لے کہ اگر ان انبیاء کو 4 صاحبزادے دیے اور ان سب کو اپنے وقت کا نبی بنایا، اور پھر بیٹا تو وہ ہوتا ہے جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ. جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، 3 چیزوں کے علاوہ. وہ کیا ہیں؟ الا من صدقۃ جاریۃ، یا وہ صدقہ جاریہ ہوگا تو وہ جاری رہے گا، اس کا ثواب منقطع نہیں ہوتا. او علم ينتفع به، یا وہ علم نافع جو وہ عمل کر گیا ہوگا، کوئی ادارہ بنایا، کوئی علم کا کام کیا، کوئی کتاب لکھی، کوئی علم کا فروغ دیتا رہا، وہ صدقہ جاریہ بن کے اس کا فیض مل رہا ہوگا اور ثواب مل رہا ہوگا. او ولد صالح یدعو لہ، اور یا کوئی نیک اولاد کہا ہے، ولد کہا ہے، نیک بیٹا جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہو اور وہ جب تک دعا کرتا رہے گا اس کا اجر ملتا رہے گا. پھر کسی نے ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ حضور کو تو فضیلت کلی عطا کی ہے، اے مولا تو نے دوسری طرف اپنے انبیاء کو 4 نبی دے دیے، اپنے محبوب کو ایک بھی نہیں. دوسروں کو 4 نبی دے دیے، اپنے نبی کو ایک بھی نہیں. اگر کوئی بدبخت کہتا کہ دوسروں کو صاحبزادے دیے کہ محبوب آپ کو صاحبزادہ بھی نہیں، کہ کہیں میرے محبوب کی ذات اقدس میں کوئی کمی کجی نہ نکال لے، ہمارا محبوب صاحبزادہ دوں گا مگر اس عمر تک ان کو حیات دوں گا، صرف بالغ ہونے سے 1 قدم پیچھے اٹھا لوں گا. صاحبزادہ دوں گا. سیدنا ابراہیم بھی دیے، سیدنا طاہر بھی دیے، سیدنا قاسم بھی دیے. محبوب میں یہ شان بھی آپ کی پیچھے نہیں کرنا چاہتا، اس میں بھی اعلیٰ ہے، صاحبزادہ دوں گا. مگر یہاں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، من ابنائکم نہیں کہا، من ولدکم نہیں کہا. ولد ہو تو اس کا اطلاق کسی عمر پہ ہو سکتا ہے، سنیں، اور اگر ابنا ہو، ابن ہو، اس کا اطلاق
کسی بھی عمر پر ہو سکتا ہے، مگر رجالکم کہا تو اس کا اطلاق صرف بالغ مرد پر ہوتا ہے۔ محبوب صرف ایک شان کی کمی ہے مگر آگے سب پوری کرنے والے ہیں، صرف یہ ہے محبوب، وجہ یہ ہے کہ اگر خاتم النبیین والا معاملہ نہ ہوتا تو محبوب جتنے صاحبزادے ہوتے ان سے بڑھ کر آپ کے صاحبزادے بھی نبی ہوتے۔ سبحان اللہ، صاحبزادے ہوتے تو محبوب ان سے بڑھ کر آپ کا صاحبزادہ بھی سب سے پہلے نبی ہوتا۔ محبوب صاحبزادے دیے تاکہ کوئی عرب تانا زنی نہ کر سکے کہ حضور کو صرف 79 صاحبزادیاں دی ہیں، صاحبزادے نہیں دیے، کہ کوئی بشری کمزوری تو نہیں۔ وہ محبوب آپ میں تو کمزوری ہو نہیں سکتی، آپ تو کائنات کی کمی کجی پوری کرنے آئے ہیں۔ اب فرمایا صرف خاتم النبیین جو آپ کو بنانا تھا، اور لا نبی یا بعدی، آپ کے بعد کسی نبی کو نہ لانا تھا، تو اور خاتم النبیین بھی بنانا تھا، آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں لانا تھا۔ اور محبوب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی لاؤں کسی اور کو دوں، نہیں، نبی ہوتا تو پھر آپ ہی کا صاحبزادہ ہوتا۔ اس کی دلیل سن لیں۔ پھر فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، محبوب آپ کا صاحبزادہ ابراہیم اگر زندہ ہوتا، لَكَانَ نَبِيًّا صِدِّيقًا، تو پھر وہ سچا نبی ہوتا۔ پھر دوسری حدیث سن لیں، اور یہ بھی آگے امام احمد بن حنبل لائے ہیں، فرمایا لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ نَبِيٍّ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، لفظ دیکھیں، ابن کہا ہے، رجل نہیں کہا۔ فرمایا محبوب اگر آپ کا صاحبزادہ ابراہیم نے اگر آپ کے بعد زندہ رہنا ہوتا اور وہ سن بلوغ تک پہنچتے اور بالغ مرد بن جاتے تو مولا محبوب میں 10 صاحبزادے نبی بناتا ہوں، آپ کی ذریت نبی کی بناتا۔ لا عاشا، اگر وہ زندہ رہ جاتا، لکان صدیقا نبیّا، تو اللہ کا سچا نبی ہوتا۔ فرمایا پھر مات صغیراً، بچپن میں وفات ہو گئی، وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ، بخاری شریف کی اگلی روایت ہے، اگر فیصلہ ہو جاتا کہ حضور کا صاحبزادہ نبی ہوگا تو حضور آپ کے صاحبزادے سے بڑھ کر بھی کوئی ہوگا تو پھر وہ نبی ہوتا، یا رسول اللہ نبی ہوتا، مگر مجبوری یہ ہے ولیکن لا نبی بعدہ، محبوب آپ کے بعد تو کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے میں قصر نبوت پہ آخری اینٹ لگا چکا ہوں، قصر نبوت پر آخری نبی اینٹ لگا چکا ہوں، ولیکن رسول اللہ۔ محبوب اگلی بات سنیں، یہ بہت غور سے سنیے، میں آخری باتیں کر رہا ہوں۔ ولیکن رسول اللہ، محبوب اگر آپ کا صاحبزادہ سن بلوغ تک نہ پہنچا اور نبی نہ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی آخری اینٹ تھی جو لگا دی، اور آپ خاتم الانبیاء تھے۔ محبوب ذہن میں رکھیے، اگر کوئی نبی میں سے کسی کے ذہن میں آئے یا کسی اور کے ذہن میں آئے کہ شاید آپ کے مقام رسالت میں کوئی چیز کم ہو چکی ہوگی، کوئی مقام نبوت میں کوئی چیز کم ہو جائے گی کہ ان انبیاء کے اولاد کو بھی نبی بنایا اور آپ کے بالغ بیٹے کو ہونے نہیں دیا اور نبی نہیں بنا، تو سن لے محبوب، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول بھی آپ ہیں، نبی بھی آپ ہیں، خاتم الانبیاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آخری ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کے بعد ایک بڑی شان ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ابوت۔ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ابوت۔ محبوب ایک چیز ہوتی ہے پرورش کرنا، غور سے سنیے، آقا صاحب والسلام کو اللہ رب العزت نے، ایک ہے بچپن کی زندگی، ایک ہے اولاد، ایک ہے بیٹیاں، ایک ہے بیٹے۔ چھوٹے بچوں کا باپ ہونا اور ہوتا ہے، اور بالغ بیٹے کے باپ ہونے کی ذمہ داری اور ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ماں کا تعلق عموماً بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے، غور سے سنیے، اور باپ کا تعلق عموماً بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیٹی ماں کو فالو کرتی ہے اور بیٹا نیچرلی باپ کو فالو کرتا ہے۔
پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ باپ کی تکمیل میں جوان بیٹا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو باپ ہر شے کا مالک ہوتا ہے, وہ جیسے چاہے وہ کرے, اس کی مرضی ہوتی ہے. جب بیٹی چھوٹی ہوتی ہے سنیں تو پھر ماں ہر شے کی مالک ہوتی ہے. وہ بچپن میں ہو تو جو چاہے کرتی پھرے, جب بیٹی جوان ہو جائے تو ماں کو 2 دفعہ سوچنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کی بیٹی اس کی ہر شے کو فالو کر رہی ہوتی ہے. پھر بیٹی کی خاطر ماں کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. اسی طرح جب بیٹا چھوٹا ہو تو باپ بعض اوقات بے نیاز ہوتا ہے, اپنی مرضی سے کرتا ہے. جب بیٹا بڑا ہو جائے تو باپ کو بھی چکنا ہونا پڑتا ہے, پھر ہر چیز پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. جب بیٹا چھوٹا ہو تو بیٹے کا لباس بھی چھوٹا, بیٹے کی ضروریات بھی چھوٹی, بیٹے کے معاملات بھی چھوٹے, بیٹے کی ڈیمانڈز بھی چھوٹی. جب بیٹا باپ کی طرح برابر ہو جائے تو پھر باپ کو ایک قدم پیچھے رکھ کے بیٹے کی تربیت کرنی پڑتی ہے. پھر کئی جگہ قربانی دینی پڑتی ہے, اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. کئی جگہ شراکت آ جائے تو ایک قدم پیچھے کرنا پڑتا ہے. تو جوان بیٹے کی تربیت سے بھی ایک انسان کی شخصیت کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے, اس کا نشو و نما ہو رہا ہوتا ہے, اس کی شخصیت کے کئی مراحل نکھر نکھر کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اس میں تحمل ہوتا ہے, برداشت ہوتی ہے, برابری میں ایک قدم پیچھے رکھنے کے لیے اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اس کی طبیعت کے اندر چھپے ہوئے جوہر کھل رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام مل گئے, آپ خود دیکھیں کہ جب بیٹا جوان ہوتا ہے, جب بیٹا جوان ہوتا ہے, جب اپنے شباب کو پہنچ رہا ہوتا ہے, جب خطیب ہوتا ہے, کلیم ہوتا ہے, خوبیوں کا مالک ہوتا ہے, اس وقت باپ کو جوان ہوتا ہوا بیٹا بڑا اچھا لگتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کا فرزند اسماعیل علیہ السلام جوان ہو رہے تھے, جب ان کی آنکھوں کو بھا رہے تھے, ان کے دل میں جگہ بنا رہے تھے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہے تھے, جب ان کے ساتھ شریک حیات ہو رہے تھے, اس شباب کے عالم میں خدا نے کہا کہ اے ابراہیم مجھے تیرے اسماعیل کی قربانی چاہیے. سنیں, آگے سنیں, تیرے ابراہیم کی قربانی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی عظمت دیکھیں. آپ نے ایک لمحہ بھر بھی نہ سوچا کہ مولا تو نے دیا تھا, تو نے لے لیا, ابراہیم کا کچھ نہیں. تو جب کہتا ہے قربان کرتا ہوں, فرمایا چھری پھیر دے, آنکھیں بند کر کے چھری پھیر. اب یہاں پہ سنیے, ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت مل گئی یا نہ مل گئی؟ اب دوسری طرف سنیے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم یہاں بیٹھے ہیں, سیدنا حسین علیہ السلام ادھر بیٹھے ہیں. فرشتہ آتا ہے, کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خدا ایک کے بدلے میں دوسرے کی قربانی مانگتا ہے, تیری مرضی ہے کس کو قربان کرنا چاہے. حضور فرماتے ہیں سوچنے لگ گئے, چشمان مقدس سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. سوچا کہ اگر ابراہیم کو دے دوں تو رونے والا محمد ہوگا, اور اگر حسین کو دے دوں تو محمد بھی ہوگا اور فاطمہ بھی ہوگی. میرا اپنا تو رونا برداشت ہوتا ہے, فاطمہ کا نہیں ہوتا. فرمایا چلو میں ابراہیم کو قربان کر دیتا ہوں. اب وہ بچہ جو آنکھوں کو بھا رہا ہو, صحابہ بیان کرتے ہیں کافی عرصے تک حضور کے قلب اطہر پہ ملال رہا, مگر قربانی قربانی ہوتی ہے. کوئی یہ نہ کہہ دیتا کہ بیٹے کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی تو عظمت مل گئی. فرمایا ابراہیم نے اسماعیل کی دی, حضور نے ابراہیم کی دے دی. حضور نے ابراہیم کی بھی دے دی, قاسم کی بھی دے دی, طاہر کی بھی دے دی. پھر آخری بات یہ ہے کہ پھر اگلی فضیلت یہ ہے کہ وہ جو ابوت کا جو ایک محبت تھی, جب بچہ جوان, اللہ رب العزت نے اس جوانی کی عمر سے پہلے صاحبزادگان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. اب کوئی کہے, فرمایا ہاں پھر نہ سمجھو کہ میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت میں پوری تکمیل نہیں ہوگی. فرمایا میرے مصطفیٰ تو کامل ہیں, اکمل ہیں. میں نے صاحبزادے لے لیے, اس مرحلے سے نہ بھی گزرے تب بھی مصطفیٰ رسول بھی ہے, نبی بھی ہے, کامل بھی ہے, مکمل بھی ہے. یہ ہے مقام شان خاتم النبوت, اور خاتم النبیین ہے اور خاتم النبیین ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
حسن نبوت کا اختتام بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ بات یہ ہے، یہی وہ فضیلتیں ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات جو سکھائی ہے، ایک تو عقیدہ، اس میں کبھی متزلزل نہ ہو، کبھی متزلزل نہ ہو، اور دوسری بات کہ قربانی اور اثار دینی پڑے تو دل پر ملال نہ ہو۔ مشن مصطفی، مشن منہاج القرآن قربانیوں کا مشن ہے۔ آپ کے سامنے ہم 14 شہیدوں کی قربانیاں دے کر بیٹھے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ دن ہم گواہ ہیں کہ جب ایک ایک حضور شیخ الاسلام کا روحانی فرزند شہید ہو رہا تھا، اور آپ کو بتاؤں کہ میں اور میرے بھائی ڈاکٹر حسین، ہم بھی اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، ہم بھی تیار بیٹھے تھے۔ بات یہ ہے، یہ مشن مصطفی قربانیوں کا مشن ہے، منہاج القرآن قربانیوں کا مشن ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام قربان ہونا بھی سکھاتا ہے، قربان کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے، ہم اثار اور قربانی کے جذبے کو اپنی زندگی میں شامل کریں، منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں، اور اپنے عقیدے کو صاف اور اجلا رکھیں، اور اس کو کبھی گدلا نہ ہونے دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔